من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے 3 انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ کان لہ نورا ما بین الجمعتین، اگلے 8 دن اللہ تعالیٰ اسے روشنیاں عطا کر دیتے ہیں، اس کی سوچ میں روشنی، اس کی فکر میں روشنی، اس کے قول و عمل میں روشنی۔ دوسرا انعام، غفر له ما بین الجمعتین وفضل 3 ایام، جو سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے 10 دن کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تیسرا انعام، عصم من فتنة الدجال، اگر دجال بھی آ جائے گا تو اللہ اس شخص کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا۔ اس لیے سورۃ الکہف کی تلاوت کیجئے، کثرت سے درود پڑھیے، صبح کے وقت ہی یہ ذمہ داری ادا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی 10، جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھا اور شام کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھا، کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کا سفارشی بن جاؤں گا، میری سفارش کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، جو 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اسے 5 انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ کتب اللہ لہ 10 حسنات، 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ ومحا عنہ 10 سیئات، 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ورفع له 10 درجات، 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، 70 رحمتیں اللہ نازل کرتے ہیں اس بندے پر، اور 70 مرتبہ فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ فلیقل عبد من ذلک او لیکثر، جو زیادہ رحمتیں چاہتا ہے وہ زیادہ درود پڑھ لیا کرے، اور جو رحمتوں سے محروم ہوتا ہے وہی یہ کام نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد میں آ کے صحابہ بیٹھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے چہرے کر لیتے اور غور سے خطبہ سنتے، جمعے کی نماز پڑھتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کیجئے ایک مرتبہ پھر، اس میں جو وقت ملتا ہے دعا کرتے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول پہلا خطبہ بھی کھڑے ہو کے دیتے، دوسرا خطبہ بھی کھڑے ہو کے دیتے، درمیان میں بیٹھ جاتے اور بیٹھے بیٹھے بھی لوگوں کو کوئی نیکی کی بات ہی بتاتے یا اللہ کا ذکر ہی کرتے۔ اللہ کے رسول نے یہ ادب بھی بیان کیا ہے، نہى النبی ان یقیم الرجل من مقعده ویجلس فیہ، یہ مسجد کسی کی اجارہ داری نہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں، یہاں کسی چوہدری اور غریب میں کوئی فرق نہیں، یہ ایک بہت بڑا انصاف اور عدل کا نمونہ ہوتی ہے۔ بادشاہ وقت ہو، فقیر ہو، ان کو برابر ہی کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا جمعے کا ادب یہ ہے، کوئی شخص کسی کو آ کے اٹھا کے اس کی جگہ سے خود نہ بیٹھے، جو پہلے آیا ہے اس کا ہی حق ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایک شخص پہلے آیا تھا اور اپنا کپڑا رکھ کے چلا گیا، اس کو حاجت ہوئی یا اسی طرح کے کسی مسئلے کی وجہ سے تو وہ واپس آنے والا ہے، اس کا حق ہے کہ وہی آ کے بیٹھے۔ آپ نے فرمایا اس طرح کسی کو کسی کی جگہ سے مت اٹھاؤ، کوئی ہز ایکسیلنس ہے وہ وقت پہ آئے، کوئی سو کالڈ ہے تو وقت پہ آئے، کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا ہے جو سب سے پہلے آتا ہے۔ سعید بن مسیب بنو جو کہا کرتے تھے 50 سال ہو گئے اذان بعد میں ہوتی ہے، میں پہلی صف میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ ادب سکھایا تھا، اگر جمعہ پڑھتے پڑھتے کسی کو اونگ آ جائے، اونگ کیسے آتی ہے؟ جب انسان اپنے دونوں قدموں کو اس طرح پکڑ کے بیٹھتا ہے گھٹنوں کو۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحب والامام یخطب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حبوا کی طرح بیٹھنا منع کیا ہے. جب انسان دونوں گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھتا ہے اس بیٹھک سے ہی منع کر دیا. لیکن پھر بھی اگر نیند آ رہی ہے تو حکم یہ ہے اذا نعس احدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك الى غيره. جب تم میں سے کسی کو اونگ آئے اس کو چاہیے کہ اپنی جگہ سے اٹھے اور دوسری جگہ پہ چلا جائے. اس کو سنت زندہ کرنے کا ثواب اللہ رب العزت نصیب فرمائیں گے. جمعہ مکمل ہوتا ہے. جمعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جمعے کے بعد جمعہ پڑھنے والے کو 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے. من صلی الجمعہ فلیصلی بعدها 4. جو جمعے کی نماز کو پڑھتا ہے حاضر ہوتا ہے اسے جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے. اور حدیث کے الفاظ ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھے فلیصلی 4. اگر وہ جلدی میں ہے فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. اگر جلدی ہی ہے 2 مسجد میں پڑھ لو 2 گھر جا کے پڑھ لو. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو حازم روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جمعہ پڑھانے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی. وصلى في بيته ركعتين اور 2 رکعتیں گھر جا کے پڑھی. جمعے کا ادب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا ہو اس دن دعا کرنی چاہیے اور جو خطبہ دینے والا ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے دعا کرے.